ہوتا مفلر کی طرح شال گردن میں ڈال کر دوسرا سرا دائیں شانے پر ڈالتا روپ دار آواز میں بولا، جبکہ مہد بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابلے کھڑے خون خار نظر سے گور رہتے ہیں۔ تمہاری بھول ہے، وہ مہد اسلان خان کی بہن ہے جو اپنے بھائی کے ذرا سے اشارے پر روک جائے گی۔ باپ کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ میرا سینک مجھے تمہارے اکیلے ہونے پر ترس آ گیا جو اپنی بہن کی رخصتی کر رہا۔ مہد دانت پیستے بولا، انفال کی تم سے شادی کروانے میں میری رضامندی بھی عین تمہارے بیان کی عکاسی تھی۔ تمہارے بارے میرا بھی یہی خیال جب بھی اپنی معصوم بہن کی شادی تم سے کروا دے۔ شمس بھی اسی کے انداز میں بولا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے دبنے کے لیے تیار نہ تھے کہ یہ ان کی شان کے خلاف تھا۔ جبکہ مہد نے لب پینچے، تم فی الحال آرام کرو۔ مہد اپنی کہہ کر جانے لگا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس آدمی کو تم نے کیوں مارا؟ شمس کی آواز نے اس کے قدم روکے۔ ہاں شمس خان، میں نے نہیں، میرے کتے نے مارا ہے۔ مہد نے دلکش مسکراہٹ لبوں پر سجاتے گا، کیوں؟ شمس کی پیشانی پر بل پڑے، کیونکہ تم میں تو دم نہیں تھا اسے انجام تک پہنچانے کا۔ مہد نے آنکھ وینکی، جبکہ اس کی بات شمس تو حقیقتاً کھول اٹھا تھا۔ مجھ میں کتنا دم ہے وہ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں، میں اپنے معاملات خود ہینڈل کر سکتا ہوں۔ بہتر ہے تم ان سب سے دور رہو۔ شمس نے گمبھیرتاً بول کر ساتھ اسے باز رہنے کا کام بے شک کر سکتے ہو، پر میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی میرے علاوہ تمہیں نشانہ بنائے، اس لیے تمہیں نقصان پہنچانے والوں کو میں قبر سے بھی محروم کر دوں گا۔ مہد برفیلے لہجے میں بولا، اس کے ہر برف سے شمس کے لیے پریشانی چھلک رہی تھی۔ مجھ سے الجھنے والوں کا انجام میں طے کر چکا ہوں، تمہیں اس سب میں پڑھنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ شمس اسے گھور کر دروازے کی سمت بڑھا، تمہارے کہنے سے کون سا میں رک جاؤں گا؟ اپنی مرضی کا مالک ہوں، مجھ پر حکم چلانے سے گریز برتو۔ وہ بھی دو بدو بولا کہ شمس گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ ساتھ چلتے ہیں، میرے بھی حساب کتاب نکلتے ہیں۔ مہد نے شمس کو حکم دیا تھا، یہ مشورہ وہ فقط اس کو خون آشام نظر سے گور کر رہ گیا۔ ماشاء اللہ، جیسے ہی دونوں کمرے سے باہر نکلے، لاؤنج میں بیٹھے تمام افراد نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے احساس سے انہیں دیکھا کہ بیک وقت خانم بی کے منہ سے خوشی کے مارے ماشاء اللہ نکلا تھا۔ اس وقت وہ دونوں ایک ساتھ کسی موضوع پر بات کرتے، ان کے قریب سے گزرتے ہوئے بچپن والے مہد شمس لگے تھے کہ تمام کی نظروں نے حویلی کی دہلیز پار کرتے تک ان دونوں خوبروت جوانوں کو پیچھا کیا تھا۔ مہد کے حکم کے مطابق حارث اور ندا حویلی پہنچ چکے تھے۔ آج چونکہ دن میں ہلدی کا فنکشن تھا اور رات میں مہندی، تو سب ملازمین کی بھگ دوڑ مچی ہوئی تھی، جبکہ حویلی کی مکین نمرا کی فیملی سب لاؤنج میں براجمان حارث اور ندا کے ایک سالہ بیٹے ریحان کو لیے بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی مہد واپس آیا تھا کہ وہ دونوں زمین خان کو فی الحال اریسٹ کروا آئے تھے، باقی کے پلان پر بعد میں عمل کرنا تھا۔ وہ اس بڈھے کو اتنی آسانی سے چھوڑنے والے نہ تھے، اس کے کرتوتوں کی سزا وہ خود دینا چاہتے تھے، پر پولیس کے سامنے بھی اس کو مجرم کی حیثیت سے پیش کرنا از حد ضروری تھا کہ پولیس اس کیس میں انوالو تھی۔ شمس اپنے آدمیوں کے ساتھ اپنے علاقے کی جانب چلا گیا تھا، جا کر مہد زمین خان کی زخمی ٹانگ کو مزید زخمی کیا، اسے ڈرا دھمکا کر بڑی حویلی آیا تھا، کیونکہ حارث نے اسے اپنے پہنچ جانے کی اطلاع دی تھی، ساتھ اسے بھی فوراً حویلی آنے کا حکم دیا تھا۔ مہد حارث کے ساتھ بیٹھا سب سے محو گفتگو تھا کہ دبی وہاں انفال چلی جائے۔ پیچ کلر کی شرٹ، وائٹ ہلکے کڑھائی والے ٹراؤزر اور وائٹ شفون کا دوپٹہ سر پر سلیقے سے سجائے مسکراتی ہوئی ندا کے گلے لگی۔ اس کے آتے ہی مہد کی نگاہیں اپنے شریک حیات پر جم سی گئی تھی، جو سادگی میں انتہا کی پیاری لگ رہی تھی، جبکہ شاداب جو کہ افنان کے ساتھ بیٹھا تھا انفال کو دیکھ کر کھل اٹھا تھا، پر اس بار وہ چور نگاہوں سے انفال کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس کے عین سامنے مہد بیٹھا تھا۔ السلام علیکم بھائی، انفال نے مہد کے ساتھ براجمان حارث کو سلام کیا۔ وہ مہد کی گہری نظریں خود پر محسوس کرتی ایک نظر اسے دیکھا ہی تھا کہ اس کی نظروں کو تاب بنا لاتے وہ خانم بی کی جانب بڑھی اور اس کی گود سے ریحان کو اٹھا کر چٹا چٹ اس کے پھولے گال چوم ڈالے، جبکہ مہد کی پرشک نگاہیں اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ اب تو میری خواہش مہد انفال کے بچوں کو دیکھنے کی ہے، اللہ بہت جلد میری انفال کی گود ہری کرے۔ خانم بی انفال اور مہد کو دیکھ کر شیریں لہجے میں بولی کہ انفال نے ہڑ بڑھا کر ایک دم سے مڑ کر مہد کو دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر مہد نے معنی خیز نظر سے اسے دیکھتے ایبرو اچکا کر اشارہ دیا کہ گویا نہ کی گنجائش نہیں۔ انفال سرخ ہوتی دھڑکتے دل کو سنبھالتی فوراً رخ بدل گئے۔ جی خانم بھی، ہم تو کب سے انتظار کر رہے، دادا دادی بننے کا، بس انفال جلدی سے ہمیں خوشخبری سنا دو، کافی عرصے سے اس حویلی میں بچوں کی کلکاریاں نہیں سنیں۔ فاطمہ بیگم مسکرا کر بولتی، انفال کو رنگوں میں
نہلا گئی تھی کہ وہ لاب کو چلتے ریحان کو اٹھائے فوراً سے وہاں سے نکل گئی۔ اس کی حرکت پر مہد کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ چھپ دکھلا کر غائب ہو گئی۔ شرما گئی ہے بچی، نمرا کی والدہ پیار سے انفال کو دیکھتی بولی، جبکہ شاداب یہ سب سن کر تن فن کرتا اٹھ کر چلا گیا۔ بتا پھر کب بنا رہا ہے مجھے چاچو؟ حارث نے مہد کو دیکھ کر سرگوشی میں پوچھا۔ بچی ہے وہ اپی، مہد نے جال بن کر منہ کا زاویہ بنایا کچھ اس انداز سے کہا تھا کہ حارث کا کہہ گونج اٹھا۔ بیٹا سی بدلہ لے رہی ہے میری بھابھی۔ حارث نے ہنستے باتیں مہد کے زخموں پر نمک چھڑکا تھا کہ مہد نے بدلے میں اسے سخت نظروں سے گورا، بکواس نہیں۔ جبکہ دوسری جانب لڑکیاں خانم کے پردے کے حکم پر کھچے اڑاتی حارث اور ندا کا سن کر دوڑی چلی آئی تھی، جس پر لڑکوں نے کہہ کے ابل پڑے تھے۔ حارث اور ندا ان کے لیے فیملی کی طرح ہی تھے، ان میں کوئی روک ٹوک نہ تھی، اور لڑکیاں تو اپنے پولیس والے حارث بھائی کی دیوانی تھی، وہی ندا بھی ان کے لیے حارث سے کام نہ تھی۔ مہد کے باہر رہنے کے باوجود حارث ہر ماہ ان سب سے ملنے آتا تھا، اور اپنی شادی پر بھی حویلی والوں کو انوائٹ کیا تھا۔ باقاعدہ شوگر میلے سے وہ ندا کو بیاہ کر لائے تھے۔ گھر یہ کہ حارث حویلی والوں کے لیے شمس اور مہد سے کام نہ تھا، اور ابھی ان کے آنے پر سب خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ یہ تم کام منہ اٹھا کر چلی آ رہی ہو، پردہ تھا تم لوگوں کا۔ خانم بی نے گرکا، کیسا پردہ خانم بی؟ جب ہم نے رہنا ہی اسی گھر تو زرین نے دانت نکو سے اور ندا سے ملی۔ اس کے انداز پر باقی سب کی ہنسی نکل گئی تھی۔ کیا فائدہ پردے کا خانم بی؟ ہم اپنی دلہنیں دیکھ چکے ہیں، یہ پہلے حسین تھی اور نہ اب ہیں۔ کوچیوں کو نہیں لگتی ہماری نظر، ان پر کون سا روپ سلوپ آیا؟ بدر کا جو پھانکتا مزے سے بول کر لڑکیوں کو بورتنا سلوک آ گیا۔ اس کے یوں کہنے پر لڑکوں نے خوب شور مچا کر داد دی، اسے بدر نے دل پر ہاتھ رکھتے وصول کی، اور لڑکیاں تو بل بلا اٹھی تھیں۔ پہلے اپنی شکلیں دیکھیں آپ لوگ، جیسے بیل کی جگہ آپ کو جوت کر زمینوں میں حال چلائے گئے۔ تم لوگ تو دولہے نام کو بدنام کر چکے ہو، سڑی ہوئی شکلوں سے، کوئنوں کے حسن سے جال بن کر جال ککڑے بنے کلموہے لگ رہے ہیں۔ زرین تو گویا بھڑک اٹھی تھی کہ لڑکوں کو بری طرح نشانہ بنایا، جبکہ اس کی جوابی کارروائی پر اور لڑکوں کی شکل دیکھ کر وہاں بیٹھے سب نفور کے چھت پھاڑ کہہ کے گونج اٹھے تھے، ہماری تو قربانی ہے کل، ایسی شکل بنانا ہم پر جچتا ہے۔ اب کی بار بدر نے چٹکلا چھوڑا کہ محفل زعفران کو اٹھی، شرم کرو تم لوگ کہیں سے، لگ رہا ہے کہ کل تم لوگوں کی شادی ہے۔ فاطمہ بیگم نے انہیں ٹوکا کہ بدر نے زرین کو شوخے سے آنکھ وینک کی۔ بڑی مما، زرین نے کچھ کہنا چاہا۔ بس، فاطمہ بیگم نے آنکھیں دکھا کر زرین کی زبان کو بریک لگوائی۔ مورے خاموش، جبکہ بدر کے پکارنے پر اسے بری طرح جھڑکا۔ خانم بھی میرا خیال ہے یہ ابھی کافی چھوٹے ہیں، ان کو بڑا ہونے کی ضرورت ہے، تو ہمیں کچھ سال کے لیے شادی ڈیلے کر دینی چاہیے۔ فاطمہ بیگم کا کہنا تھا کہ بدر کو زور کا اچھو لگا تھا کہ جو حلق میں ہی اٹک گیا تھا کہ وہ کھانستا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ابے تو بھی اٹھ، لڑ ادھر اپنی دفاع کے لیے، تیری بھی شادی ہے سالے۔ بدر نے سمد کو جھنجھوڑتے اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ ٹھیک کہہ رہی ہے بہو، اب سب یہاں موجود ہیں تو ہم انہیں اپنے نئے فیصلے سے آگاہ کریں کہ ہم ہرگز نہیں، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، ہماری شادی کرواؤ بس۔ بدر خانم بی کا فیصلہ سننے سے پہلے جلدی سے بول اٹھا تھا، ہم اپنے چڑیلوں کو انسان بنا دیں گے۔ خانم بی بے فکر نہ، اب فکر نہ کریں، بس اپنے پوتوں پر یقین رکھیں۔ اب کی بار سمد نے مزے سے بول کر فلک کو نشانہ بنایا کہ وہ پہلو بدل کر رہ گئی، جبکہ ان کے یوں اتاولے پن پر سب کے کہہ کے گونج اٹھتے۔ ہنسی مذاق کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، جب خانم بی کے کہنے پر بہت لڑکیاں تیار ہونے کے لیے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئیں۔ مایوں کا فنکشن خوب ہلے گلے میں ہوا تھا، جس میں نمرا اور علی نے ڈانس کر کے سب کو حیران کر دیا تھا، جبکہ افنان نے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ فلک، زرین اور روشانے کو ایک طرف بٹھایا گیا تھا، جبکہ ان کے درمیان جالی دار پردہ لگا کر دوسری جانب شمس، بدر اور سمد براجمان تھے، جبکہ انفال، نمرا اور ندا ایک ساتھ باقی کے سارے کام سنبھالے ہوئے تھی۔ مایوں کا فنکشن ختم ہوتے ہی مہندی کے فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ تینوں دلہنیں سٹیج پر بیٹھی تھیں، جبکہ لڑکے ایک طرف کھڑے ہنسی مذاق کرتے افنان اور علی کو جلا رہے تھے، جبکہ شمس سنجیدہ سا ارسلان خان ایوب خان کے پاس بیٹھا تھا، جہاں حارث اور مہد بھی بیٹھے زمین خان کے ہوئے واقعے سے انہیں آگاہ کر رہے تھے۔ تو دوسری جانب ندا، انفال، نمرا اور باقی لڑکیاں سٹیج پر بیٹھی فلک، زرین، روشانے کو چھیڑنے میں مگن تھی۔ تبھی بی جان کے کہنے پر رسم حنا شروع ہوئی تھی، اور تینوں لڑکیوں کو دلہنوں کے ساتھ بٹھا کر ان کی مہندی کی رسم پہلے انفال اور ندا سے کروائی گئی تھی۔ چند گھنٹوں میں ندا کی انفال اور نمرا سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، باری باری سب آ کر رسم کر رہے تھے، جبکہ شاداب اور رومانہ ان سب سے بے نیاز تھے۔ رومانہ کی نظر مہد پر ہی جمی ہوئی تھی، جبکہ شاداب کی
انفال پر ان کا حشمت سے ملنا ضرور تو کچھ پلان ہے۔ حارث نے ان دونوں کو دیکھتے مہد سے کہا، ہم اور وہ پلان انفال سے متعلق ہے۔ مہد بھی اسی جانب دیکھ رہا تھا۔ تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ دونوں بہن بھائی ہمارے پیچھے پاگل ہیں، اور جس شخص سے ملے ہیں وہ بھی بری نیت جمائے بیٹھا ہے میری بیوی پہ۔ مہد شدید غصے میں چبا چبا کر بولا، تجھے یہ سب کیسے پتا؟ حارث نے حیرانی سے استفسار کیا، پرسنل رائے ہیں؟ مہد یہ سب زمین خان سے اگلوا کر آیا تھا اور اس چوہے کی بل کا بھی پوچھا تھا جس سے زمین خان انجان تھا۔ ہم مطلب بھابھی کو ٹریپ کرنے کا سوچ رہا ہے یہ لوگ۔ حارث نے پولیس والا دماغ چلایا، دیکھ تجھے بھابھی کو صاف بات بتانی ہوگی کہ ان سے بچ کر رہا ہے۔ جبکہ مہد نے سارے لایا اور انفال کو دیکھا جو ریحان کو اٹھایا سٹیج سے اتارے تھی کہ اچانک سے نظر مہد پر پڑی۔ اس کو دیکھ کر مہد کے لبوں پر معنی خیزی مسکراہٹ در آئی تھی۔ انفال اس کی مسکراہٹ کا مطلب سمجھتی، آنکھیں چھوٹی کیے گھورا کے تبھی بڑی اچانک سے وہ آتے شاداب سے ٹکرائے۔ مہد جو اسے ہی دیکھ رہا تھا شاداب کے جان بوجھ کر ٹکرانے پر مٹھیاں بھینچیں اور حارث سے ایکسکیوٹ کرتا اسی جانب ہے۔ او سوری، شاداب نے گہری نظر سے انفال کا قریب سے جائزہ لیتے کہا، اٹس اوکے۔ انفال نے مسکرا کر کہا اور مہد کو دیکھا جو گرے آنکھوں میں شعلے کیسی لپکے لیے غصے سے اسی جانب آ رہا تھا کہ اسے بفرا شیر بنا دیکھ کر انفال نے منظر سے غائب ہونا چاہا تھا۔ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، شاداب نے اس کے چہرے کو دیکھ کر مکروہ انداز میں کہا، شکریہ۔ وہ جان چھڑا کر جلدی سے دور ہوئے، مگر جبکہ شاداب اس کو بے باکی سے دیکھتا مسکراتا ہوا سٹیج کی جانب چال دیا۔ انفال نے ریحان فاطمہ بیگم کو پکڑایا ہی تھا جب مہد بڑی اچانک سے اسے بازو سے پکڑا اپنی جانب کھینچتا سمجھنے کا موقع دیے بغیر اپنے حصار میں قید کیے قدرے سائڈ پر لیا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ مہد انفال کے سر پر دوپٹہ درست کرتا انتہائی سرد لہجے میں گویا سوری کر رہا تھا۔ اس کی بات سمجھ کر انفال نے اس کی سرخ کھونچ لگاتی آنکھوں میں دیکھ کر جلدی سے کہا، دل گویا ہتھیلیوں میں درکتا محسوس ہوا اور مہد اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگائے استفسار کیا۔ انفال اس کی دھڑکنوں کا رقص اور غصے سے پھولی سانسوں کو بخوبی سن رہی تھی۔ مہد نے انفال کو سختی سے خود میں بھینچے اپنے غصے پر کنٹرول کرنا چاہتا جو کافی حد تک کامیاب ٹھہرا تھا۔ اسے کہاں گوارا تھا کہ کوئی اس کی بیوی کو دیکھے بھی، اور ادھر وہ انفال سے ٹکرا کر اپنی شامت کو دعوت دے چکا تھا کہ مہد کے نظر میں اس کا گناہ مزید بڑھ گیا تھا۔ وہ اپنے سینے سے لگی انفال کے جسم میں ہوتی معمولی لرزش بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ بولو، اسے خاموش پا کر مہد نے اس کی کمر پر اپنی مضبوط انگلی سے دباؤ بڑھا کر بولنے کا کہا، کہہ رہا تھا آپ پیاری لگ رہی ہیں۔ انفال نے ڈرتے ڈرتے کہا اور چہرہ جھکا لیا۔ اس کی گرمسا سے اپنے چہرے پر محسوس کرتے اس کی پلکیں لرز رہی تھیں۔ اسے مہد سے نہ جانے کیوں خوف محسوس ہوا تھا کہ وہ یکدم سے چھوئی موئی بن گئی تھی۔ اس کی ہمت ہی نہ ہو رہی تھی اس کی جانب دیکھنے کی، کیونکہ پہلے مہد کے غصے میں اور اب کے غصے میں کافی خاصا فرق تھا۔ جبکہ مہد نے لب بھینچ کر اسے زور سے دیوار سے لگا کر بے اختیار 3-4 مکے اس کے کان قریب دیوار میں جٹ دیے۔ آہ! ڈر کر انفال کے منہ سے دبی دبی سی چیخ نکلی کہ وہ آنکھیں پھاڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی جو اپنے کان پٹی کو 2 انگلیوں سے دباتا گردن ترچھی کیے شاداب کو گھور رہا تھا۔ جب ہی اسے انفال کو شانوں سے پکڑ کر اس کی آنکھوں میں لہو رنگ آنکھیں گاڑ دی۔ اس کی گرے آنکھوں کو مکمل سرخی کی لپیٹ میں دے کر انفال نے حرکت تر کیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی دار آئی تھی جبکہ نچلا ہونٹ ہولے سے لرز رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے چمکنے لگے تھے اور رنگت زرد پڑنے لگی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر مہد کو تشویش ہوئی، تبھی ہتھیلی پر اپنے سپاٹ تصورات درست کیے۔ وائٹ للی، ان دونوں بہن بھائیوں سے بچ کر رہنا ہے، اب تو مجھے اکیلی آتی جاتی نظر نہ ہو۔ وہ اس کے سر پر لاب رکھتا نرمی سے گویا ہوا کہ انفال اس کے نرم رویے پر حیرتوں کی زد میں آ گئی تھی۔ سمجھ آئی میری بات؟ اس کو خود کے مزید قریب کرتے اپنی بات کی تائید چاہی۔ جج جی، ویسے مجھے نہیں پتہ تھا میری بیوی کو بچوں کا اتنا شوق ہے۔ مہد نے اس کی ٹھوڑی سے پکڑ کر چہرہ اپنے روبرو کیا جبکہ انفال کی پلکیں ہنوز عرضوں پر گری ہوئی تھی۔ اگر تم کہو تو ہم اپنا بیبی۔ مہد نے جھک کر اس کی پلکوں پر پھونک مار کر بات ادھوری چھوڑی اور سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے بے باکی سے کہنے پر انفال نے نظریں اٹھائیں، پر مہد کی آنکھوں میں مذاق کی رمق تک نہ تھی کہ وہ اس کے سار میں لرزتی کانپتی کپکپاتی لال سرخ پڑتی جھٹ سے دوری اور بنا کچھ کہے بھاگی، جبکہ مہد کی سپاٹ نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔